فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 114، ہیڈنگ ہے اصحاب اور لشکر اسامہ۔ داستان کا خلاصہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 روز قبل ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا اور اس کی کمان اسامہ بن زید کے سپرد کی، جن کی عمر صرف 18 سال تھی۔ آپ نے اس لشکر میں جن مہاجرین و انصار کو شامل کیا، ان میں حضرت ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ اور دیگر مشہور اصحاب شامل تھے۔ چند افراد نے اسامہ کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا اور کہا، ایک نوجوان ہمارا سالار کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ ابھی اس کی داڑھی مونچھ نہیں اگی تھی۔ اسی طرح اس سے قبل بھی یہ لوگ اسامہ کے والد زید بن حارثہ کی سرداری پر تنقید کر چکے تھے۔ مختصر یہ کہ ان اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر ایسی سخت باتیں کہیں کہ آپ کو شدید غصہ آ گیا، اور باوجود یہ کہ آپ بخار سے بے حال تھے، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر حجرے سے باہر نکلے، در حالانکہ آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور زمین پر خط بنا رہے تھے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد الہی کے بعد فرمایا، اے لوگوں، کیا باتیں ہیں جو میں اسامہ کو سپہ سالار بنانے پر تم میں سے بعض کی طرف سے سن رہا ہوں۔ آج تم اس کی سرداری پر اعتراض کرتے ہو اور کل تم اس کے باپ کی سرداری پر تنقید کرتے تھے۔ خدا کی قسم، وہ سرداری اور سپہ سالاری کا لائق تھا اور اس کا بیٹا بھی اس کی لیاقت رکھتا ہے۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ زید بن حارثہ، طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190، تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317، سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226۔ پھر آپ انہیں اس کام کے لیے جلدی کرنے کا شوق دلاتے رہے۔ کبھی فرماتے اسامہ کا لشکر تیار کرو، کبھی فرماتے اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، کبھی فرماتے اسامہ کے ساتھ لوگوں کو جلدی بھیجو۔ آپ ان جملوں کو بار بار دہراتے رہے، لیکن آپ کی بات کو چندہ اہمیت نہ دی گئی، اور خلاصہ یہ کہ لوگوں نے مدینے کے نزدیک جرف کے علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا، گویا وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ داستان مجھے یہ پوچھنے پر مجبور کرتی ہے کہ خدا اور رسول کے مقابلے میں یہ کیسی جسارت ہے، یہ حق کی کیسی پامالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نافرمانی ہے، اس رسول کی نافرمانی جو مومنوں پر مہربان اور ان کی بھلائی کے خواہش مند ہیں۔ میں کچھ بھی یقین نہیں کرتا اور نہ کوئی دوسرا یقین کرے گا کہ ایسی جسارت کے لیے کوئی عذر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح جب بھی ایسے واقعات پڑھتا ہوں جن سے صحابہ کے وقار پر حرف آتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ نفس واقعہ کو جھٹلاؤں یا ایسے واقعے سے تجاہل کے ساتھ گزر جاؤں، لیکن اس واقعے کو نہ تو جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ اسے تجاہل کے ساتھ گزرا جا سکتا ہے، جس پر سنی شیعہ سب مورخین کا اتفاق ہے۔ اور میں بھی اپنے پروردگار سے عہد کر چکا ہوں کہ انصاف سے کام لوں گا اور مذہب کے معاملے میں کسی تعصب سے کام نہیں لوں گا، اور سچ کے سوا کسی بات کے وزن کا قائل نہیں ہوں گا، اور سچ بھی جیسا کہ کہتے ہیں اس جگہ کڑوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سچی بات کہو چاہے تمہارے اپنے خلاف، اور سچی بات کہو چاہے کڑوی لگے۔ اور سچ اس واقعے میں یہ کہ جن اصحاب نے اسامہ کی سرداری پر اعتراض کیا تھا، در حقیقت انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ وہ نص صریح کی مخالفت کر رہے تھے جس کے لیے تعویلیں گڑھنا کسی طور مناسب نہیں۔ وہ کوئی عذر پیش بھی نہیں کر سکتے سوائے اس عذر لنگ کے کہ جو وہ تحفظ ناموس صحابہ کے عنوان سے بہانے تراشتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آزاد اور عقل مند آدمی کسی وجہ سے اپنے پرفریب
بہانے قبول نہیں کرے گا، مگر یہ کہ ان پڑھ اور نادان ہو اور اندھے تعصب نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو۔ ایسا آدمی لازمی اطاعت کے حکم اور لازمی اجتناب کے حکم کو جان لینے کے بعد بھی ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ میں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہ ان بزرگوں کے لیے کچھ عذر ڈھونڈوں، مگر میرے دماغ میں کوئی بات نہیں آئی۔ البتہ اہل سنت نے ان کے بارے میں جو عذر تراشے ہیں ان کو پڑھا۔ مثلاً یہ کہ وہ قریش کے بڑے بوڑھوں میں سے تھے اور اسلام لانے والوں میں پیش قدم تھے، جبکہ اسامہ نہ ہی سابقون الاولون میں سے تھے اور نہ ہی انہوں نے بدر و احد اور حنین جیسی تاریخ ساز اسلامی جنگوں میں شرکت کی تھی، اور در حقیقت انہیں جنگ کا کوئی تجربہ تھا ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہیں فوج کی سالاری کا حکم دیا اس وقت وہ جوان تھے، اور فطری بات ہے کہ آدمی جب سن و سال کے اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے تو نوجوانوں کے حکم پر سر جھکانے اور اس کی اطاعت کرنے سے کترانے لگتا ہے۔ لہٰذا لوگوں نے اسامہ کی سربراہی پر اعتراض کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسامہ کی جگہ بزرگ اصحاب میں سے کو مقرر کیا جائے۔ یہ عذر کسی عقلی یا شرعی دلیل کے تحت نہیں ہے، اور جس مسلمان نے بھی قرآن کو پڑھا اور اس کے احکام کو سمجھا ہے وہ ایسے عذر کو مسترد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے رسول اللہ تمہیں جو حکم دیں اس کو قبول کر لو اور جس بات سے تمہیں منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ کسی مومن مرد یا عورت کو کسی کام میں اختیار نہیں ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول حکم دیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے بے شک وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ بس ان واضح آیتوں کو پڑھنے کے بعد وہ کون سا عذر رہ جاتا ہے جس کو اہل عقل و فہم قبول کر لیں، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس گروہ کے بارے میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ دلایا کچھ کہوں؟ حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کا غصہ رسول اللہ کے غصے میں مضمر ہے، لیکن ان کی جسارت دیکھیں کہ ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے آپ کے حضور میں شور و غل مچائے اور آپس میں اختلاف کیا، حالانکہ آپ بیمار تھے، یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنے حجرے سے باہر نکال دیے۔ بتائیے کیا یہ سب باتیں کچھ کم ہیں؟ ان باتوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نادم ہو کر جادہ ہدایت کی طرف پلٹتے، بارگاہ اہدیت میں توبہ کرتے، مغفرت طلب کرتے، اور جیسا کہ قرآن نے انہیں سکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے بخشش کی دعا کراتے۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھ گئے اور اس رسول کے ساتھ جو رؤوف و رحیم تھا گستاخی کی، ان کے حق کا پاس نہ کیا اور ان کے لیے کسی ادب و احترام کے قائل نہ ہوئے۔ پس واقع کرتاس و قلم کے ٹھیک 2 دن کے بعد ابھی یہ زخم مندمل بھی نہیں ہوا تھا، اسامہ کی سالاری پر اعتراض جڑ دیا اور رسول اللہ کو اس حالت پر مجبور کر دیا جس کا ذکر مورخین نے کیا ہے، یعنی اس حالت میں کہ شدت مرض کے سبب آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ آپ حجرے سے نکلے، ممبر افروز ہوئے اور قسم کھا کر لوگوں کو یقین دلایا کہ اسامہ لشکر کی سالاری کی اہلیت رکھتے ہیں، اور خود پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ وہی تھے جنہوں نے اس سے پہلے زید بن حارثہ کی سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی کہ ان لوگوں نے ماضی میں بھی یہی پالیسی اختیار کر رکھی تھی، اور یہ لوگ ہرگز ایسے نہیں کہ اگر اللہ اور اس کا رسول انہیں کوئی حکم دے تو یہ اسے تسلیم کر لیں اور ان کے دل میں کوئی کراہت نہ ہو، بلکہ یہ لوگ مخالفت اور محاذ آرائی کرنے والوں میں سے تھے جو تنقید کو اپنا حق جانتے تھے، خواہ وہ خدا اور اس کے رسول کے خلافی کیوں نہ ہو۔ اور ان کی سرکشی کا ثبوت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جن کے ہاتھ سے اسامہ کو پرچم عطا ہوا تھا انہوں نے تساہل سے کام لیا، اور آپ نے ان لوگوں کو لشکر اسامہ سے فوراً جا ملنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ نہ ملے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، امت کی نافرمانی کا داغ دل میں لیے دنیا سے رخصت رحلت کر گئے۔ آپ کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ میری امت رجت کریا سے دوچار ہو جائے گی اور جہنم کا ایندھن بن جائے گی، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہوں نے نجات پائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں سے تشبیہ دی۔ یہ تشبیہ ان قلیل لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے راستے پر ثابت قدم رہے، ان اونٹوں کی طرح جو چراگاہ میں رہ جائیں جن کی تعداد دوسرے اونٹوں سے کم ہوتی ہے۔
جنہوں نے اپنے آپ کو چراگاہوں میں رکھا، اور اگر ہم غور و فکر سے کام لیں تو بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ خلیفہ ثانی اس سارے قضیے کا مرکزی کردار ہے، کیونکہ وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اسامہ کو معزول کر دیں اور ان کی جگہ کسی دوسرے کا تقرر کریں، اور حضرت ابو بکر نے ان سے کہا تیری ماں تجھ کو روئے، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اسے معزول کر دوں جسے رسول اللہ نے مقرر کیا ہے؟ کتاب کا حوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226۔ بس حضرت عمر اس حقیقت کو نہ سمجھے جس کو حضرت ابو بکر نے سمجھایا۔ اس میں کوئی اور راز ہے جو تاریخ نویسیوں سے پوشیدہ رہ گیا ہے، یا پھر یہ کہ انہوں نے خود پوشیدہ رکھا جیسا کہ ان کی عادت ہے، تاکہ حضرت عمر کی آبرو رہے، اور اسی لیے انہوں نے ہذیان بکتے ہیں کو تکلیف نے ان پر غلبہ کر لیا، اسے بدل لیا۔ مجھے ان اصحاب پر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ کو غصہ دلایا اور ان پر ہذیان گوئی کی تہمت لگائی اور یہ کہہ دی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جبکہ اللہ کی کتاب ان سے کہتی ہے کہ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ گویا وہ لوگ اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کو زیادہ جانتے تھے، چنانچہ وہ رسول کو جن پر کتاب نازل ہوئی تھی اس واقعے کے ٹھیک 2 روز بعد اور آپ کی رحلت کے 2 روز پہلے زیادہ سے زیادہ غصہ دلاتے ہیں، تو آپ اسامہ کو سپہ سالار بناتے ہیں تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور آپ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے اس پہلی مصیبت میں بیمار ہو کر بستر پکڑ لیا تھا، تو اس دوسری مصیبت میں اس بات پر مجبور ہو گئے کہ سر پر پٹی باندھے ہوئے اور چادر اوڑھے ہوئے، اس حالت میں کہ 2 آدمی آپ کو سہارا دیے ہوئے تھے، اور درد کی شدت سے آپ پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے اپنے حجرے سے نکلیں اور منبر افروز ہو کر ایک تفصیلی خطبہ دیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد انہیں سمجھائیں کہ ہذیان گوئی آپ سے دور ہے، نیز انہیں بتائیں کہ آپ کو ان لوگوں کی اعتراض کی خبر مل گئی ہے، اور پھر انہیں ایک واقعہ بھی یاد دلائیں کہ 4 سال قبل بھی لوگوں نے آپ کے حکم کو مذاق کے طور پر لیا تھا، کیا اس کے بعد بھی لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ ہذیان کہتے ہیں، یا شدت درد سے یہ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار، کیا مجال ہے ان کی کہ یہ لوگ تیرے رسول پر عدم اعتماد کرتے ہیں اور جس معاہدہ صلح پر تیرا رسول دستخط کرتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حکم دیتا ہے کہ قربانی کرو اور سر منڈواؤ، لیکن وہ نہیں مانتے اور دوسری بار اس رسول کا کرتا پکڑ کر کھینچتے ہیں اور اسے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، گویا جو کچھ تو نے اپنے نبی پر نازل کیا، یہ لوگ اسے اس کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ جو احکام ہم نے اتارے ہیں آپ انہیں لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کر دیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اور اسی طرح تیرا ارشاد پاک ہے، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا حق کے ساتھ تاکہ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس کی اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 105۔ اور اسی طرح تیرا فرمان ہے اور تیرا قول حق ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک رسول تمہارے پاس بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہیں پاک کرتے اور تمہیں قرآن اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ اللہ کی شان کے کچھ لوگ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی آپ پر ہذیان گوئی کی تہمت لگاتے ہیں، آپ کے حضور میں داتن کلکل اور اختلاف کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کے بجائے گستاخی کرتے ہیں، اور کبھی زید بن حارثہ کو امیر لشکر بنانے پر اور کبھی ان کے بیٹے اسامہ کو امیر لشکر بنانے پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان تمام حقائق کو جان لینے کے بعد اہل فکر و تحقیق کے لیے اس سے انکار کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی کہ شیعہ حق پر ہیں جب وہ بعض اصحاب کے مقام و مرتبے پر سوالیہ نشان ڈالتے ہیں اور رسول و اہل بیت رسول کے احترام اور ان سے محبت و مودت کے باعث ان واقعات پر کبیدہ خاطر ہوتے ہیں؟ ہرچند کہ میں نے اختصار کے پیش نظر ایسی 4 یا 5 مثالیں نقل کی ہیں جن میں اصحاب نے رسول اللہ کی مخالفت کی، لیکن علماء شیعہ نے 10 مواقع ذکر کیے ہیں جن میں اصحاب نے نص صریح کی
مخالفت کی، اور لطف کی بات یہ کہ انہوں نے صرف اور صرف اہل سنت کی تحریر کردہ صحاح اور مسانید سے استدلال کیا ہے، اور جب میں رسول اللہ کے اساتذہ اصحاب کے طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ میری یہ حیرانی و پریشانی نہ صرف اصحاب کے طرز عمل پر ہوتی ہے بلکہ علماء اہل سنت کے طرز عمل پر بھی ہوتی ہے۔ یہ حضرات ہم سے اصحاب کا تعارف اس لیے کراتے ہیں گویا اصحاب ہمیشہ حق پر رہے اور وہ تنقید سے بالاتر ہیں۔ اس طرح انہوں نے اہل تحقیق کو حقیقت تک رسائی سے روک دیا اور اہل فکر و دانش کو فکری تناقضات میں الجھا دیا۔ میں نے گزشتہ صفحات میں مشت اخردارے جو مثالیں دی ہیں ان پر مزید کچھ مثالوں کا اضافہ کرتا ہوں تاکہ نقوش صحابہ کسی میک اپ کے بغیر سامنے آ سکیں اور ہم شیعوں کے نقطہ نظر کو بھی سمجھ سکیں۔ بخاری امش سے روایت کرتے ہیں اور امش کہتے ہیں کہ مجھ سے شفیق نے بیان کیا، اور شفیق کو عبداللہ نے بتایا کہ رسول اللہ نے کچھ چیزیں لوگوں میں تقسیم فرمائی جیسا کہ آپ بعض اوقات کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر ایک انصاری کہنے لگا، خدا کی قسم یہ ایسی تقسیم ہے جس میں رضائے الہی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ میں نے کہا میں یہ بات رسول اللہ کے گوش گزار کروں گا، بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انصاری کی بات آپ کو بتائی دی۔ یہ بات آپ کو سخت گراں گزری، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ بہت خشمگین ہوئے، حتیٰ کہ میں آرزو کرنے لگا اے کاش میں نے آپ کو اس بات سے آگاہ نہ کیا ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا موسیٰ نے اس سے زیادہ اذیت دیکھی اور صبر کیا۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری کتاب الادب باب الصبر علی الاعضاء۔ اسی طرح بخاری ایک اور جگہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک نے ہم سے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ چل رہا تھا۔ اس وقت آپ ایک نجرانی عبا پہنے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے۔ ایک عربی آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کی عبا کے کنارے کو پکڑ کر اسے بڑے زور سے کھینچا اور بولا، اے محمد حکم دیجئے، آپ کے پاس اللہ کا جو مال ہے اس میں سے کچھ مجھے دیں۔ حضرت نے تبسم فرمایا اور حکم دیا کہ اسے کچھ دے دیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب التحم و مزید برآں بخاری کتاب الادب باب من لم یواجہ الناس بالعتاب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے دست مبارک سے تیار کی اور آپ نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس چیز سے استفادہ کریں۔ ایک گروہ نے اسے استعمال کرنے سے گریز کیا۔ جب آپ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کیا بات ہے کہ جو چیز میں نے خود تیار کی ایک گروہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کے فضل سے میں ان لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اس کے حضور میں تم سب لوگوں سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اب جو بھی اس طرح کی روایات کو بنظر غیر دیکھتا ہے یہی سمجھتا ہے کہ کچھ اصحاب خود کو رسول اللہ کے مقام و موقف سے بالاتر خیال کرتے تھے اور اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ رسول اللہ خطا کر سکتے ہیں جبکہ ان سے خطا نہیں ہوتی۔ ان کی ایسی ہی باتوں سے نے بعض مورخین کو اس پر مجبور کیا کہ اصحاب کے تقدس کو بچانے کے لیے بند باندھیں اور ان کے لیے تعویلیں گڑھیں، ہر چند کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو۔ نیز انہوں نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ بعض اصحاب کو علم و تقوی میں رسول اللہ سے بڑھا دیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ وہ ہے جو مورخین نے غزوہ بدر کے اسیروں سے متعلق لکھا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ غلطی پر تھے اور حضرت عمر کی رائے صحیح تھی۔ وہ اس بارے میں جھوٹی روایت نقل کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر اللہ ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار کر دے تو سوائے ابن خطاب کے کوئی شخص اس سے نجات نہیں پائے گا۔ گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں اگر حضرت عمر نہ ہوتے تو رسول اللہ ہلاک ہو جاتے۔ خدا کی پناہ اس فاسد عقیدے سے، اس سے زیادہ قبیح عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم جو بھی ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام سے دور ہے، اتنا دور جتنا مشرق سے مغرب دور ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور اپنے دل سے شیطان کو باہر کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور وہ جانتے بوجھتے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اسے گمراہی میں چھوڑ دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پس خدا کے سوا کون اس کو راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23۔ قسم ہے مجھ کو اپنی جان کی یہ لوگ جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں، رائے حق سے ہٹ جاتے ہیں اور اموال کی ایسی تقسیم کرتے ہیں جس میں خدا کی رضا پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ اس تقسیم میں آپ کی ذاتی پسند اور دوستی کو دخل ہے، اور یہ
کہ جو لوگ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے بنائی ہے اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب علم اور صاحب تقوی جانتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے کسی عزت و احترام کے مستحق نہیں ہے چی جائے کہ انہیں قدسیوں کے درجے تک لے جائیں اور یہ مانے کہ رسول اللہ کے بعد بندگان خدا میں وہ سب سے افضل ہیں، اور مسلمانوں کو صرف اس لیے ان کی پیروی کا حکم دے کہ وہ نبی کے اصحاب ہیں۔ اور یہ علیہ سنت کی روش کا تضاد ہے کہ جب وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں تو سارے اصحاب کو اس میں شامل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی قدر و منزلت کو متعین کر دیا ہے اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی پسند و ناپسند کے برخلاف رسول اور اہل بیت رسول پر درود بھیجیں تاکہ وہ اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور ان کے رتبہ بلند کو جان لیں۔ تو ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ اصحاب کے درجے بڑھائیں اور انہیں کے درجے میں قرار دیں جنہیں اللہ نے تمام لوگوں سے افضل قرار دیا ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ امویوں اور عباسیوں نے، جی ہاں انہی لوگوں نے کہ جنہوں نے اہل بیت رسول کے ساتھ دشمنی کی، ان کو جلا وطن کیا، ان کے ماننے اور چاہنے والوں کا قتل عام کیا، یہ سمجھ لیا تھا کہ اہل بیت کے لیے کس قدر فضیلت وارد ہے اور ان کے دشمنوں کے لیے کس قدر خطرات موجود ہیں، اس لیے کہ جہاں خداوند رحمان کسی مسلمان کی نماز ان پر درود بھیجے بغیر قبول نہیں کرتا، وہاں وہ اہل بیت سے اپنی دشمنی کی تعویل کس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے درود میں اصحاب کو اہل بیت سے جوڑ دیا تاکہ لوگوں کو اس طرح دھوکہ دے سکیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ اصحاب اور اہل بیت فضیلت میں ایک درجے پر فائز ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے چند بزرگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے بعض سادہ لوگ صحابہ و تابعین کو خرید لیا اور چاہا کہ وہ شان صحابہ میں خاص کر ان صحابہ کی شان میں حدیثیں گڑھیں جو مسند خلافت و حکومت پر قابض رہے اور امویوں اور عباسیوں کے مسلمانوں کی گردن پر سوار ہونے کا براہ راست سبب بنے۔ تاریخ ہمارے دعوے پر بہترین گواہ ہے۔ تاریخ کے ورگردانیوں اور چھان پھٹک کیجئے تو یہ دیکھ کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ حضرت عمر جو اپنے گورنروں کے احتساب کے لیے مشہور تھے اور معمولی سی غلطی پر ان کو معزول کر دیتے تھے، معاویہ بن ابی سفیان کے معاملے میں اتنے نرم ہیں کہ ان سے ہرگز باس پرس نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر نے معاویہ کو گورنر مقرر کیا تھا اور حضرت عمر نے بھی اپنی خلافت میں اسے اس عہدے پر باقی رکھا اور بہت سی شکایت کرنے والوں کے علیہ الرغم ایک بار پھر معاویہ کو سرزنش کی، اور جب لوگوں نے یہ شکایت کی کہ معاویہ ریشمی لباس پہنتا ہے جبکہ رسول اللہ نے سونے کی انگوٹھی اور ریشمی لباس کو مردوں پر حرام کیے، تو انہوں نے جواب دیا ان کو چھوڑو، وہ عربوں کے کسرہ ہیں۔ اس طرح معاویہ 20 سال سے زیادہ گورنری کرتا رہا اور کسی ایک فرد نے بھی اس پر تنقید نہیں کی اور نہ کسی نے اس کو معزول کیا، اور جب خلافت حضرت عثمان کو ملی تو انہوں نے دیگر ریاستیں بھی اس کے اختیار میں دے دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملت اسلامیہ کی دولت پر قابض ہو گیا اور اس کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی عسکری قوت میں اضافہ کیا اور عرب کے اوباشوں کو اپنے گرد جمع کیا تاکہ خلیفہ رسول کے خلاف بغاوت کر کے مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہو جائے اور ڈنڈے کے زور پر حکومت کرے اور اپنی موت سے پہلے اپنے فاسق اور شرابی بیٹے یزید کے لیے تلوار کے سائے میں بیعت لے۔ اس بیعت کا قصہ بہت طویل ہے کہ جس کو اس کتاب میں بیان کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن اہم بات یہ کہ ہم ان صحابہ کی فکری اپج کو سمجھ سکیں جو کرسی خلافت و حکومت پر بیٹھے کہ انہوں نے کس طرح براہ راست امویوں کی حکومت کے لیے راہ ہموار کی اور قریش کی اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا کہ نبوت اور خلافت دونوں بنی ہاشم میں نہیں ہونی چاہیے۔ تفصیل مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت اور احمد امین مصری کی یوم الاسلام میں دیکھیے۔ پس بجا ہے بلکہ واجب ہے کہ امویوں کی حکومت ان لوگوں کی شکر گزار ہو جنہوں نے ان کے لیے راہ ہموار کی، اور کم سے کم شکر یہ تھا کہ وہ بے ضمیر راویوں کے ذریعے ان بزرگوں کی فضیلت میں روایتیں گڑھیں تاکہ وہ لوگ ان کے دشمنوں یعنی اہل بیت کے مقابلے میں افضل و اکمل دکھائی دیں، اور ان کے لیے جو روایتیں گڑھی گئیں خدا گواہ ہے کہ اگر شرعی، عقلی اور منطقی دلائل کی روشنی میں انہیں پرکھیں تو اس میں سے کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ جاتی جو قابل ذکر ہو مگر یہ کہ ہماری عقل چرنے گئی ہو اور ہم تناقضات پر ایمان لائیں۔ میں صرف مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہم عدل فاروقی کے چرچے بہت سنتے ہیں اور ان کے انصاف کے بارے میں یہ باتیں
زبان زد عام ہے کہ اے عمر تم عدل کرتے کرتے سو گئے، اور یہ کہ لوگوں نے حضرت عمر کو کھڑا کر کے دفن کیا تاکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف مر نہ جائے۔ آپ ان کے عدل و انصاف کے بارے میں جو چاہے کہیں، لیکن صحیح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عمر نے جب 20 ہجری میں بیت المال سے وظیفے کی تقسیم کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہرگز عمل نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ سب مسلمانوں کو بیت المال کے اموال میں برابر جانتے تھے اور کسی کو دوسرے پر فوقیت نہیں دیتے تھے، اور حضرت ابو بکر بھی اپنے عہد خلافت میں اسی سنت پر قائم رہے، لیکن حضرت عمر نے دوسری ہی روش ایجاد کی اور اسلام میں سبقت کو معیار بنایا۔ اسی طرح قریش کے مہاجرین کو دوسرے مہاجرین پر اور اصلاً مہاجرین کو بطور کلی انصار پر ترجیح دی، اور عرب کو عجم پر اور عقام کو غلاموں پر۔ کتاب کا حوالہ ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 111۔ اور قبیلہ مضر کو قبیلہ ربیہ پر مقدم جانا، چنانچہ مضر کے لیے 300 درہم اور ربیہ کے لیے 200 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ کتاب کا حوالہ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106۔ اور قبیلہ اوس کو قبیلہ خزرج پر ترجیح دی۔ کتاب کا حوالہ فتح البدان صفحہ نمبر 437۔ پس اے اہل دانش مجھے بتاؤ کہ اس طبقہ بندی میں عدل کہاں ہے؟ حضرت عمر کے علم کے بارے میں بھی ہم کچھ زیادہ ہی باتیں سنتے ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ اصحاب میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر میں اختلاف کی صورت میں آیت الہی حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوتی تھیں، لیکن صحیح تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر کی رائے نزول قرآن کے بعد بھی قرآن سے موافقت نہیں رکھتی تھی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک صحابی نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، میں جنب ہو گیا ہوں اور مجھے غسل کے لیے پانی نہیں ملا، کیا کروں؟ عمر نے کہا، نماز نہ پڑھو۔ حضرت عمار بن یاسر انہیں تیمم یاد دلانے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر مطمئن نہیں ہوتے اور عمار سے کہتے ہیں، ہم تم پر اسی قدر بوجھ لاتے جس قدر تم میں طاقت ہو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ اب آپ ہی بتائیے کہ حضرت عمر بھلا آئے تیمم سے جو کتاب اللہ میں موجود تھی کہاں واقف تھے، اور حضرت عمر کا علم سنت رسول کے بارے میں کیا ہوا، جنہوں نے وضو کے ساتھ ساتھ تیمم کا طریقہ بھی لوگوں کو سکھایا تھا؟ اور تو اور حضرت عمر خود ہی بہت سے مواقع پر اقرار کرتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں، بلکہ اعتراف کرتے ہیں کہ سب لوگ عمر سے زیادہ قابل ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی۔ اور وہ کتنی بار دہراتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور ان کی عمر تمام ہو گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، مگر کلالہ کا حکم نہیں جانتے تھے۔ کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے، ظاہری معنی باپ، ماں اور اولاد کے علاوہ وارث کے ہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں ہر طبع ایک نیا حکم دیتے تھے، جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے۔ تو اے اہل دانش، پھر وہ علم کیا ہوا؟ اسی طرح ہم حضرت عمر کی شجاعت کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں۔ اس بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ حضرت عمر جب اسلام لائے تو قریش سخت گھبرائے، اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمان طاقتور ہو گئے، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے وسیلے سے اسلام کو عزت و شوکت دی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک حضرت عمر اسلام نہ لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن صحیح تاریخ نے ہمارے لیے حضرت عمر کی شجاعت کے بارے میں جو کچھ نقل نہیں کی، لیکن اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، لیکن صحیح تاریخ نے ہمارے لیے حضرت عمر کی شجاعت کے بارے میں کچھ بھی نقل نہیں کیا۔ تاریخ میں ہرگز ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ حضرت عمر نے کسی مشہور یا معمولی آدمی کو جنگ بدر یا جنگ احد یا جنگ خندق وغیرہ میں قتل کیا ہو، بلکہ اس کے برعکس واقعات ہوئے ہیں۔ بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ جنگ احد میں دیگر بھاگنے والوں کے ساتھ بھاگ گئے، اسی طرح جنگ حنین میں بھاگے اور خیبر کی فتح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، لیکن وہ بے نیل و مرام لوٹے۔ یہاں تک کہ وہ جب چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں بھی شرکت کرتے تو ہمیشہ پچھلی صفوں میں ہوتے تھے اور ہرگز امیر لشکر نہیں ہوئے تھے۔ اور ان لشکروں میں آخری لشکر اسامہ کا تھا، جس میں وہ 18 سالہ نوجوان اسامہ بن زید کے ماتحت سپاہی تھے۔ تو پھر اے خرد مندو، تم ہی بتاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ اور ہم حضرت عمر کے تقویٰ اور خدا ترسی اور گریہ و مناجات کے بارے میں بہت سنتے ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے خوف خدا کا
یہ عالم تھا کہ اگر عراق میں کوئی خچر بھی پھسل جاتا تو انہیں خوف ہوتا کہ خدا اس بنا پر ان کا مواخذہ کرے گا۔ انہوں نے راستہ صاف نہیں کیا تھا، لیکن صحیح تاریخ گواہ کہ وہ سخت گیر تھے اور ہرگز خدا کا خوف نہیں رکھتے تھے، اور اگر کوئی شخص ان سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں پوچھتا تو اسے کسی خطا قصور کے بغیر اس قدر مارتے تھے کہ اس کا بدن لہو لہان ہو جاتا تھا۔ اگر لوگ صحیح کہتے ہیں تو وہ اس وقت کیوں خدا سے نہیں ڈرے جب انہوں نے تلوار کھینچ کر کہا جو شخص یہ کہے گا کہ محمد مر گئے میں اسے قتل کر دوں گا، اور انہوں نے خدا کی قسم کھائی کہ رسول اللہ دنیا سے نہیں گئے بلکہ حضرت موسیٰ کی طرح اپنے خدا سے مناجات کرنے گئے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر کسی نے محمد کی موت کے بارے میں زبان کھولی تو وہ اس کی گردن مار دیں گے۔ تاریخ طبری و تاریخ ابن کثیر۔ اور کیوں وہ خدا سے نہیں ڈرے جس وقت یہ دھمکی دی کہ جو لوگ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہیں اگر وہ بیعت کے لیے گھر سے باہر نہ آئے تو گھر کو جلا دیں گے۔ ابن قتیبیہ دینوری الامامہ والسیاسہ۔ جب ان سے کہا گیا کہ دختر رسول فاطمہ بھی گھر میں موجود ہیں تو انہوں نے کہا ہوا کریں۔ اسی طرح انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جسارت کی اور اپنی خلافت کے زمانے میں وہ فیصلے کیے اور ایسے احکام جاری کیے جو قرآن کے تمام متون اور سنت نبوی کے خلاف تھے۔ علامہ سید عبد الحسین شرف الدین کی النص والاجتہاد کا مطالعہ کیجیے جس میں بہت سے ایسے مواقع کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ حضرت عمر نے نص کے مقابلے میں اجتہاد کیا تھا۔ اس سلسلے میں ان ماخذ کا ذکر بھی کیا گیا جو تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ پس اے خدا کے نیک بندو، ان دردناک واقعات اور تلخ حقائق کے ہوتے ہوئے تقویٰ کہاں ہے؟ میں نے ان بزرگ صحابی کا بطور مثال ذکر کیا اور پھر میں نے کوشش یہ کی کہ بات مختصر کروں اور تفصیل میں جاؤں تو دفتر کے دفتر بھر جائیں گے، مگر پھر یاد آیا کہ میں ان واقعات کا ذکر محض نمونے کے طور پر کر رہا ہوں۔ جو کچھ میں نے ذکر کیا اس سے اصحاب کے باطنی حالات اور علماء اہل سنت کے ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے متضاد خیالات پر بخوبی روشنی پڑتی ہے، کیونکہ جہاں وہ اصحاب پر تنقید کرنے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہاں خود اپنی ہی کتابوں میں وہ ان سے ایسی باتیں اور مضامین بیان کرتے ہیں جو خود ہی شک و شبہ کا باعث ہوتے ہیں۔ اے کاش علماء اہل سنت والجماعت ان روشن و آشکار مضامین کو جو اصحاب کے مقام و مرتبے کو زیر بحث لاتے ہیں نقل نہ کرتے اور ہمیں شک اور بدگمانی میں مبتلا نہ کرتے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ نجف اشرف کے ایک عالم جناب اسد حیدر سے جن کی کتاب الامام الصادق والمذاہب الاربعہ بڑی معروف کتاب ہے، ایک ملاقات کے دوران شیعہ سنی کی بحث چھڑ گئی۔ اثناء گفتگو انہوں نے اپنے والد کا قصہ بیان کیا جو 50 سال قبل حج کے دوران علماء تیونس علماء زیتونیہ میں سے ایک عالم سے ملے۔ ان کے والد اور ان عالم کے درمیان حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کے استحقاق سے متعلق گفتگو ہوئی تو ان کے والد صاحب نے اس موضوع پر 4-5 دلائل پیش کیے۔ بعد ازاں زیتونی عالم نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر تیونسی عالم اپنی تسبیح نکالتے اور حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر دلیلیں شمار کراتے ہیں اور 100 ایسی دلیلوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا شیخ اسد حیدر کے والد صاحب کو علم نہیں تھا۔ اس پر شیخ اسد حیدر اضافہ کرتے ہیں اگر اہل سنت انہی باتوں کو جو ان کی کتابوں میں درج ہیں پڑھ لیتے اور انہی کو ہمارے سامنے دہرا دیتے تو ہمارے بیچ کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ مجھے میری جان کی قسم یہ وہ حق ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ یہی حق کافی ہے کہ انسان اس کے ذریعے اندھے تعصب سے نجات پا جائے اور انانیت کو چھوڑ کر روشن استدلال کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا آغاز صفحہ نمبر 131 اور ہیڈنگ ہوگی اصحاب قرآن و سنت میں۔